السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری اس میں رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ آیت مبارکہ اس عہد کی یقین دہانی ہے جو عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں نے اپنے اللہ سے کیا تھا کہ اے اللہ، ہم تیری ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کی یاد دہانی اس لیے بھی ضروری ہے کہ روز قیامت انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو علم ہی نہ تھا۔ اس عہد میں توحید پر عمل اور شرک سے بچنے کا وعدہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب نکالا تمہارے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم کو، من ظہورہم یعنی آدم کی پیٹھ سے، ذریتہم ان کی نسل کو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب میں نے تمہیں اپنے باپ کی پیٹھ سے یا بنی آدم کی پیٹھ سے نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو ان کو گواہ بنایا خود ان کے اوپر۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مبادہ کہ تم یہ کہو یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو غافل ہی تھے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اس آیت میں ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ آدم کی بجائے لفظ بنی آدم کہا گیا، یعنی اللہ صرف آدم علیہ السلام سے نہیں بلکہ پوری بنی نوع انسان سے مخاطب ہیں۔ دراصل انسانی جسم اور روح، انسان جو ہے نا وہ جسم اور روح کا مرکب ہے۔ عالم ارواح میں کیا جانے والا عہد عالم دنیا کے لیے راہیں اور رستے متعین کرتا ہے۔ یہ اقرار تمام انسانوں پر اللہ کی طرف سے حجت ہے اور اخروی مواخذہ ہے۔ مواخذہ کی اصل بنیاد بھی یہی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی پیدائش کی طرف متوجہ کیا کہ اپنے ذریات اور پیدائش پر غور کر کہ کیسے تو عدم سے وجود میں آیا، کیسے اللہ تجھے عدم سے وجود میں لایا۔ روح کا تعلق ربوبیت، الوہیت اور روحانیت سے ہے، جبکہ جسم کا تعلق عالم دنیا سے۔ تو عالم دنیا کی مادیت اور زمینی اور دنیاوی جو لذتیں اور ضرورتیں ہیں، جسم اس کا متقاضی ہے۔ ہر روح انسانی اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے آئی ہے کہ بے شک میرا اللہ، میرا معبود، میرا خالق تو ہی ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ روح کو اصل میں روحانیت
کی خوراک کی ضرورت ہے، بعینی اس طرح جس طرح جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور وہ روحانیت اللہ کا ذکر، نبی کی اتباع اور اللہ کی حمد و ثنا میں ملتی ہے۔ انسان کی فطرت سلیمہ بنیادی طور پر اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی پیدائش فطرت سلیمہ یعنی اسلام پر ہوتی ہے، پر اس کے والدین پھر اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ دوزخی سے کہا جائے گا کہ اگر تمام دنیا تیری ہو تو کیا تو خوش ہے؟ اسے اپنے فدیے میں دے کر آج میرے عذاب سے بچ جائے۔ وہ کہے گا ہاں ہاں ضرور۔ تو اللہ فرمائیں گے میں نے تو اس سے بہت ہی ہلکے درجے کی چیز تجھ سے طلب کی تھی، اور اس کا وعدہ بھی تجھ سے لیا تھا کہ تو میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، لیکن تو نے اپنے عہد کو توڑ دیا، تو اپنا عہد توڑے بغیر نہیں رہا اور دوسروں کو میرا شریک عبادت ٹھہرایا۔ انسان کے لاشعور میں ہے الست بربکم کا سبق موجود ہے کہ ہر انسان مصیبت کے وقت لاشعوری طور پر اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا تو تمام انسانوں کو یعنی انسانوں کی روحوں کو یہ اقرار کروایا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، تم نے صرف میری ہی عبادت کرنی ہے۔ تو ہر انسان کی روح نے اللہ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے، جب اللہ نے فرمایا کہ الست بربکم، تو سب نے کہا قالوا بلا شاہدنا، ہاں بالکل ہے اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے شرک کے حوالے سے، تو قرآن پاک میں یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا شرک کو، ہاں دوسرے گناہوں میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا ڈوبا۔ یعنی شرک ایسی گمراہی ہے، ایسا گناہ ہے جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ اگر انسان شرک کرتا ہوا مر گیا اور وہ اپنی زندگی میں توبہ نہیں کر سکا، اس سے باز نہیں آیا، اس سے نہیں رکا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی معافی نہیں ہے، بشرط ہے کہ انسان اپنی زندگی میں توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ تو ہمیں اس معاملہ میں بڑا محتاط رہنا چاہیے، جبکہ ہم اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک، بلکہ جس چیز میں شرک کا شبہ بھی ہو، اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔